کو حل فرمانے والا تھا. جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو ازواج مطہرات کے لیے پیار کو، محبت کو اور مودت کو لیے ہوئے داخل ہوتا تھا. وہ ان کے ساتھ مل کر امور خانہ کو چلانے کے اندر اپنے کردار کو ادا کیا کرتا تھا. وہ ان کے ہمراہ ہر قسم کے معاملات کو چلایا کرتا تھا. وہ گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے اندر ان کی رفاقت کے حق کو ادا کیا کرتا تھا. وہ متبسم چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا. اس نے زندگی کے طویل رد و شب کے اندر کبھی اپنے دست اقدس کو اپنی اہلیہ کے وجود پہ نہیں اٹھایا. وہ جو متبسم رہا، وہ جو مسکراتا رہا، وہ جو پیار فرماتا رہا، وہ جو ہمیشہ امہات المومنین کی دلجوئی کرتا رہا، وہ جو ان کی تربیت کو بھی انتہائی مدھم اور منظم انداز میں فرماتا رہا، جس نے محبت کا درس دیا، جس نے شفقت کا درس دیا، جس نے رحمت کا درس دیا، جس نے پیار کا درس دیا. حضرات گرامی قدر، جس نے بیوی کو رفیق سفر کا درجہ دیا، جس نے بیوی کو آپ کے لیے ایک متاع عزیز کا درجہ دیا، اور جس نے سمر کا اعلان فرما دیا پوری کی پوری دنیا متاع ہے لیکن سب سے بہترین متاع جو ہے وہ آپ کی نیک بیوی ہے. حضرات گرامی قدر، وہ جو خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ایسے ایام گزارے اور انسان لاکھ اپنے چہرے پہ پردہ سجا لے، ان پردوں کے اندر سے انسان کے چہرے کی چمک کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کی بیوی جانتی ہے، اور اس کے کردار کی رفت کو اگر کوئی جانتا ہے اس کی بیوی جانتی ہے. انسان کی زندگی کا نشیب ہو یا فراز ہو بیویوں کے سامنے ہوتا ہے. جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی آمد کی وجہ سے پہلی مرتبہ انجانی کیفیت کے اندر مبتلا ہوئے تو ایسے عالم کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرم پلٹ کے کہا تھا میرے پہ چادر کو اڑا جائے، مجھے کمبل کو دیا جائے. تو ایسے عالم میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے اضطراب کو دیکھ کے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اتنی اجلی زندگی کو گزارنے والے، اتنی محبت والی زندگی کو گزارنے والے اور اتنی شفقت والی زندگی کو گزارنے والے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتنصر المظلومین. تو تو بجھے ہوں کو جلانے والا ہے، تو تو گرے ہوں کو اٹھانے والا ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تو تو حق پرست ہے، تو تو حق کی حمایت فرمانے والا ہے، تو تو مظلوموں کی حمایت کرنے والا ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تجھ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اس کی نگاہ مردم شناس نے، اس کی بصیرت والی آنکھ نے پھر اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے حضور کو وہ دلاسا حاصل ہوا جو اس وقت کی ضرورت تھی، جو اس وقت کی پکار تھی. آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی. ورقہ ابن نوفل نے ساری ایرادات کو سننے کے بعد کہا تھا اللہ نے آپ کو رسالت اللہ الخالدہ کے لیے منتخب فرما لیا اور آپ کے وجود کے اوپر اس وجود کو اتارا ہے، اس جبریل کو اتارا ہے جو آج سے قبل موسیٰ کے اوپر اتارا گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بصیرت والی نگاہ نے اور مردم شناس نگاہ نے اس حقیقت کو بھانپ لیا جو زندگی کے طویل رود و شب کے دوران کبھی جلال میں نہیں آیا، کبھی غصے میں نہیں آیا اور کبھی اشتعال کے اندر نہیں آیا. وہ انسان کائنات کا مقتدا تو ہو سکتا ہے لیکن کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا. اور حضرات گرامی قدر اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ آج ہم کو سبق اگر حاصل ہوا، سنہرا سبق اگر حاصل ہوا، ہیرے والا سبق اگر حاصل ہوا، روشنی کا سبق اگر حاصل ہوا، لالو یاقوت جیسا سبق اگر حاصل ہوا، تو اس سبق کے جو ہمیں حاصل ہوا اس کا بڑا حصہ اگر ہمیں حاصل ہوا سیدہ عائشہ سے حاصل ہوا، ام المومنین سے حاصل ہوا، حبیب خدا سے حاصل ہوا، فقیہ امت سے حاصل ہوا، محدثہ ملت سے حاصل ہوا. حضرات گرامی قدر، عورت کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے اس لیے کہ اولاد عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن کئی لوگ جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر
عورت اگر اپنی اولاد کی متوجہ ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس کے وقت کا ایک بڑا حصہ اولاد کی تربیت میں صرف ہونا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کسی ایک بیٹے کی کفالت کو نہیں کرنا تھا، اس نے تو ہزاروں بیٹوں کو سیدھے راستے پر چلانا تھا، اس نے تو علم کے چشمے کی نگرانی کرنی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن ام المومنین لوگوں کی تربیت فرماتی رہی۔ پردے کی اوٹ کے اندر سے لوگ حضور کے حوال کو پوچھتے رہے، حضور کے حالات کو پوچھتے رہے، حضور کی خلوت کی زندگی کو پوچھتے رہے، حضور کی عبادات کو پوچھتے رہے۔ ہمیں گواہی اگر حاصل ہوئی ام المومنین سے حاصل ہوئی، حبیبہ حبیب خدا سے حاصل ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی زندگی گزاری اور ایسے انداز میں گزاری کہ اس زندگی کو جب ہم اس زندگی سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی حضور کی محبت کا رنگ، حضور کے جمال کا رنگ اور حضور کے پیار کا رنگ انتہائی نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا تھا آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ جس کے 1,00,000 مقتدا تھے، جس کے ہزاروں پروانے تھے اور جس پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جانوں کو چھڑکنے والے تھے اور جس کے وضو کے قطروں کو لوگ اپنے وجود کے پر ملنے والے تھے اور جس کے اشارہ ابرو کے پر لوگ اپنی جانوں کو نچھاور فرمانے والے تھے اور جس کے نظام حقیقی کے لیے لوگ شہادتوں کی چادر کو اپنے وجود پہ ڈالنے کو سعادت سمجھنے والے تھے، اس نے کہا تھا کائنات کے اندر مجھے سب سے زیادہ اگر پیار ہے تو عائشہ سے پیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا سبق بیوی سے محبت کا سبق ہے، بیوی سے پیار کا سبق ہے اور بیوی کے ساتھ شراکت اور رفاقت کا سبق ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ماں کا درجہ اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ سب سے پہلے حقوق کی داستان میں اور حقوق کی رودات میں والدین کا ذکر ہوا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر لیا پروردگار عالم نے عبادت اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، والدین کہ جن کا وجود جو ہے وہ ایک چھتری کی مانند ہے اور ایک سائبان کی مانند ہے، ان والدین کے اندر سے بھی جس وقت محبت کی تقسیم کا وقت آیا اور خدمت کی تقسیم کا وقت آیا تو خدمت کو تقسیم کرتے ہوئے اور محبتوں کو نچھاور کرتے ہوئے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 دفعہ فوقیت دی گئی۔ ماں کو آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، پھر آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، پھر آپ کی توجہات کا مرکز قرار دیا گیا، اور اس کے بعد باپ کی باری آئی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ ماجدہ تو آپ کی ولادت کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں، لیکن جو آپ کی رضائی مائیں تھیں جنہوں نے آپ کی کفالت میں اپنے کردار کو ادا کیا تھا، آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھاتے رہے اور اپنے تحفے تحائف کے ذریعے ان کی خدمتوں کو فرماتے رہے اور ان کی خدمت کرنے کو اپنے لیے جو تھا اب امت کے لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی کبھی تشریف لائیں یا حضرت ام ایمن جب بھی کبھی ان کے ساتھ آپ کا ملن ہوا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شفقت بے پایاں کے ساتھ، حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے سگی ماں کے درجے کو تو اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا، آپ نے تو ستیلی ماؤں کے درجوں کو بھی بلند فرما دیا اور اللہ کے اس حکم کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کہ جس سے تمہارے باپ کا عقد ہوا ہو اس عقد والی عورت کے ساتھ تم کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی فحاشی کا کام ہے، بڑی عریانی کا کام ہے کہ جو عورت تیرے باپ کی خلوت میں جا چکی ہے وہ تیری خلوت میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ نکاح کو دائمی طور پہ حرام فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امر کو کائنات کے لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے بہنوں کی محبت کا سبق دیا، بہنوں کے ساتھ پیار کا سبق دیا، بہنوں کو غیرت کی علامت بنا دیا۔ حضرت شیما کے بھیا حضرت شیما کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، الفت بھی فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، اور عورت کے لیے تمام روحانی مدارس کو اور تمام مادی مدارس کو اور ان کی ترقی کے راستوں کو واضح فرما دیا۔ اگر آدمی متقی بن سکتا ہے عورت بھی متقی بن سکتی ہے، آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، آدمی عالم باول بن سکتا ہے تو عورت بھی عالمہ فاضلہ بن سکتی ہے، آدمی
محدث بن سکتا ہے تو عورت بھی محدثہ بن سکتی ہے، آدمی جو ہے قاری القرآن بن سکتا ہے تو عورت بھی قاریہ بن سکتی ہے، آدمی ذاکر بن سکتا ہے تو عورت بھی ذاکرہ بن سکتی ہے، آدمی صائم بن سکتا ہے تو عورت بھی صائمہ بن سکتی ہے، آدمی صدقہ کرنے والا بن سکتا ہے تو عورت بھی صدقہ کرنے والا عورت بھی صدقہ کرنے والی بن سکتی ہے۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرق یہاں پہ آیا کہ حضرت رسول اللہ نے عورت کے چہرے کو غیر محرم کی نگاہ سے بچانے کے لیے حجاب میں جانے کا حکم دیا، نقاب میں جانے کا حکم دیا۔ مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، مقصد عورت کا استحصال نہیں تھا، اس کی عصمت کا تحفظ تھا،